اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ پہلے ان آیات کی تھوڑی تفسیر سن لیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھیتوں اور باغات کی کوئی بھی پیداوار حرام نہیں کی۔ باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ بعض بیلیں چھپروں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور کی بیلیں ہیں، اسی طرح لوکی کی بیلیں ہیں، اور بعض بیلیں ہیں کہ وہ چھپروں پر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ وہ زمین پر بچھائی جاتی ہیں، جیسے خربوزے کی بیلیں ہیں، تربوز کی بیلیں ہیں، یہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ یہ سب اللہ نے پیدا کیے۔ اسی طرح کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن میں سے قسمہا قسم کے غلے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح زیتون اور انار بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ انار آم کی طرح یکساں ہوتے ہیں مگر ان کے مزے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کھیتوں اور باغات کی کوئی بھی پیداوار حرام نہیں کی۔ تو جب کھیت اور باغ پھلیں تو فرمایا کہ ان میں سے بے تکلف کھاؤ، ان کا کوئی حصہ حرام نہیں ہے، البتہ صرف 2 باتوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1، جس دن باغ کی توڑائی ہو یا کھیت کی کٹائی ہو، اس دن پیداوار میں جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کر دو۔ اب جاننا چاہیے کہ مکی دور میں مال کی زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کا عشر واجب تھا، مگر اس وقت اس کی کوئی خاص شرح متعین نہیں تھی کہ کتنا نکالنا ہے۔ مدنی دور میں پھر اس کی تفصیلات نازل ہوئیں۔ مکی دور میں تو مطلق حکم تھا زرعی پیداوار کے بارے میں۔ حکم یہ تھا کہ جب کھیت کی کٹائی کا وقت آئے اور پھلوں کی توڑائی کا وقت آئے تو غریبوں کو اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ اور دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ غرباء کو دینے میں بھی فضول خرچی نہ کرو، یعنی حاتم طے کی قبر پر لات مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیرات میں بھی ایسی بے اعتدالی نہ کرے کہ بعد میں خود دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت آ جائے۔ تو ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ،
اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں باغات معروشات و غیر معروشات، چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور چھپروں پر نہ چڑھائے ہوئے، والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس سے قسمہا قسم کا غلہ حاصل ہوتا ہے، والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے اور مزے میں جدا جدا، کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھلیں، وآتوا حقہ یوم حصادی، اور دو اللہ کا حق جس دن کٹائی ہو، ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشیوں کی 8 صنفوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان 8 صنفوں میں سے کسی کو بھی حرام نہیں کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں خلاصہ ہے، اس کے بعد پھر تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی 2 طرح کے پیدا کیے ہیں۔ ایک تو وہ جو اونچے قد کے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، جو سواری کے کام بھی آتے ہیں اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، اور دوسرے جانور ہیں چھوٹے قد کے، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، بکرا ہے۔ تو یہ سب مویشی انسان کی روزی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور سب حلال ہیں، ان میں سے کوئی حرام نہیں، لہٰذا ان کو بے تکلف کھاؤ۔ شیطان نے انسانوں کو جو پٹی پڑھائی ہے کہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ یہ حرام ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ اس کو ماننا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اس کے چکمے میں مت آؤ۔ اب تفصیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی کی 4 انواع کی 8 صنفیں پیدا کی ہیں۔ اونٹ نر مادہ 2، بیل نر مادہ 4، بھیڑ نر مادہ 6، اور بکری نر مادہ 8۔ تو یہ 8 صنفیں حلال ہیں۔ مشرکین سے کہو کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ کہ ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے یا مادے کے پیٹ کا بچہ حرام ہے، دلیل سے بات کرو اگر سچے ہو۔ کیونکہ حلت اور حرمت کے مسئلے میں جو دلیل چلے گی وہ نقلی دلیل چلے گی، عقل کا تو اس میں کام ہی نہیں ہے، دلیل نقلی چاہیے۔ کیوں کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصناف کو پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی حلال یا حرام کر سکتا ہے۔ نقلی دلیل کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی نبی کے ذریعے سے تم تک اللہ کا حکم پہنچاؤ تو اس کو پیش کرو کہ بحیرہ وغیرہ حرام ہے۔ دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو روبرو اس کا تاکیدی حکم دیا ہو۔ ظاہر ہے دونوں باتیں نہیں ہیں۔ کسی بھی آسمانی کتاب میں ان 8 صنفوں میں سے کسی کی بھی حرمت کا حکم نہیں ہے، اور تم سے براہ راست اللہ تعالیٰ کیا بات کریں گے؟ کیا منہ اور مسور کی دال؟ سب سے بڑے ظالم تو تم ہو کہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی باتیں لگاتے ہو تاکہ لوگوں کو بے دلیل گمراہ کر سکو۔ اور سن لو، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ایمان کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ ترجمہ سنیے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ نے پیدا کیے مویشی میں سے حمولۃ و فرشا، بار بردار اور چھوٹے قد والے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ تم اس میں سے جو روزی کے طور پر تم کو اللہ نے دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 صنفیں پیدا کی ہیں۔ من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ میں سے 2 اور بکرے میں سے 2۔ قل، آپ پوچھو، الذکرین حرم، کیا اللہ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے؟ ام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں مادائیں جو اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں اسے حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے دلیل سے جواب دو اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور اونٹ کی 2 صنفیں اور بیل کی 2 صنفیں۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس بچے کو
جسے دونوں مائیں اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب کہ تم کو اللہ تعالیٰ اس کا تاکیدی حکم دے رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس کا تاکیدی حکم تم کو دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کے نام جھوٹی بات لگاتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر دلیل کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔